اب آپ آیت نمبر 64 سنیے گا، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ ایک سوال پوچھا. 2 سوال ہیں اس آیت کے اندر، مکمل پوری آیت کے اندر 2 سوال ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. یہ پہلا سوال ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وہ کون ہے جو پہلی بار پیدا فرماتا ہے؟ جو پہلی بار پیدا فرماتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ کون ہے جو اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا؟ وہ کون ہے جو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہ کون ہے جو اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا؟ اب آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا، صفت مصور، کیا جی؟ مصور، اس پہ آپ غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے خالق، ایک صفت ہے باری، ایک صفت ہے مصور. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت خلق کا ذکر فرمایا ہے. کسی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا، یہ صفت سوائے خدا کے، اللہ کے اور کسی کی ہو سکتی ہی نہیں ہے. سائنسدان بڑا زور لگا چکے ہیں کہ ہم زندگی کو تخلیق کر لیں. کس کو جی؟ بات بڑی سمجھنے والی ہے. کس کو؟ زندگی کو، جان کو. ہم جان پیدا کر لیں، جان. لیکن سائنس جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک ناکام ہے اور ہمیشہ ناکام ہی رہے گی، کیونکہ جان کو پیدا کرنا یہ سوائے خدا کے اور کسی کا کام ہی نہیں ہے. جان کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا. کیا جی بولیے؟ جان تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے جان پیدا کرنا. مکھی کا پر نہیں ہے، پر. کیا جی بولیے؟ مکھی کا پر. مکھی کی کوئی حیثیت ہے؟ مکھی کی، مچھر کی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. مکھی کے پر کے اندر جو تاریں چل رہی ہیں، پر کے اندر جو تارے ہیں، کوئی وہ تار بھی پیدا نہیں کر سکتا. پر کے اندر جو تارے ہیں جی، آرٹیفیشل چیزیں ہم نے بنا لی ہیں. پھول کی کوئی پتی نہیں بنا سکتا. جان ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ وہ جان ڈال دیں. اب یہ جان کیا ہے؟ جان میں سمجھاتا ہوں آپ کو. مثلا دیکھیں، انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. تو انسان کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اندر جان ہے. اگر آپ میں بھی جان ہے تو بول تو دینا، اے جان میری تھوڑی سی تو مان. کچھ تو آپ بھی اپنی زبان ہلا کر اپنی جان کا ثبوت دیجئے نا. انسان کے اندر کیا ہے جی؟ جان. اسی جان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہے. جان نکل جائے تو وہی انسان کیا ہو گیا؟ بے جان ہو گیا. کہتے ہیں جی میت پڑی ہے، بے جان ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، یہ مردہ ہے، مردہ. تو جان ہے تو بہار ہے، جان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر قبر. اب یہ جان کس نے ڈالی؟ کوئی ڈال سکتا ہے یہ جان؟ یہ مغالطہ ہوا تھا نمرود کو، بہت بڑا اسے مغالطہ ہوا. نمرود کو غلطی یہ ہوئی، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا اللہ وہ ہے جو حیات کو، میرا اللہ وہ ہے جو حیات کو تخلیق فرماتا ہے اور موت کو تخلیق فرماتا ہے، جو زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے، میرا اللہ وہ ہے. تو اس پر نمرود نے کہا تھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ کون سے 2 کام مشکل کام ہیں؟ یہ تو میں بھی کرتا ہوں. آپ پھر مجھے بھی خدا مانیں.
اس نے دلیل یہ دی، 2 قیدی بلائے جیل سے، 2 قیدی، ایک کو اس نے رہا کر دیا، ایک کو اس نے سولی پہ لٹکا دیا۔ جس کو رہا کیا، رہا کر کے اس نے کہا میں نے اس کو جان دے دی، میں نے اس کو جان دے دی، اس کے اندر جان ڈال دی۔ اور جس کو اس نے سولی پہ لٹکایا اس نے کہا میں نے اسے مار دیا۔ جس کو رہا کیا اس کو میں نے جان دے دی، اور جس کو سولی پہ لٹکایا اس کو کہا میں نے اسے مار دیا۔ تو یہ دونوں کام تو میں نے بھی کر دیے، ایک کو میں نے جان دی ہے، ایک کو میں نے مار دیا ہے۔ تو زندہ کرنے کا اور مارنے کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے، میں جسے چاہوں زندہ کروں، جسے چاہے مار دوں۔ اب آپ حضرات غور فرمائیں، کیا اس کی یہ دلیل عقل کے مطابق تھی یا عقل کے خلاف تھی؟ کیوں عقل کے خلاف بھلا کیوں تھی؟ کیونکہ جس کو اس نے رہا کیا تھا وہ تو پہلے سے زندہ تھا۔ یا تو کسی مردے کو بلاتا نا، مردے کو بلا کے، کہ مردہ اپنے سامنے رکھتا، مردہ اپنے سامنے رکھ کے اس کے اندر جان ڈالتا تو کہا جاتا بھی ٹھیک ہے اس کے اندر اس نے جان ڈال دی۔ مردہ تو اس نے رکھا نہیں اپنے پاس، ایک زندہ انسان اپنے پاس بلایا، زندہ انسان، ایک زندہ انسان کو رہا کر رہا ہے، اور رہا کر کے کہہ رہا ہے میں نے اس کے اندر جان ڈال دی ہے۔ یوں پردہ پڑتا ہے خدا کے منکروں پر، عقل ہی ماری جاتی ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کیا ماری جاتی ہے؟ شعور سے ہی وہ پیدل ہو جاتے ہیں لوگ، جب خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خدا سے ٹکر لیتے ہیں اور خدا کے معاذ اللہ دشمن بنتے ہیں، تو پھر وہ یہاں تک ان کی عقل کے اوپر پردے پڑتے ہیں، اس بے وقوف اور بے عقل ترین انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے تو جان نہیں دی اس کو، اس کے اندر تو جان پہلے سے ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر غور کرتا، تھوڑا سا بھی، تو اس کی عقل خود بخود بولتی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے اس کو جان دی ہے۔ تم نے جان کب دی ہے؟ ایک زندہ انسان کو رہا کر کے کہہ رہے ہو کہ اس کو میں نے جان دی ہے۔ اتنی تمہاری عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا۔ لیکن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کوئی زور ہی نہیں دیا، حالانکہ آپ چاہتے تو اس کی دلیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے، جی اس دلیل کا تیا پانچا کر دیتے، اس دلیل کو بالکل بے بنیاد ثابت کر کے اس کی بے وقوفی اور حماقت اس کے منہ پہ دے مارتے۔ لیکن نہیں، پیغمبر جانتے ہیں کہ میں نے اب کیا بولنا ہے، اب مفید بات کیا ہوگی اس بے عقل کے لیے، کیونکہ جس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پھر اس کے لیے دلیل بھی وہ دینی چاہیے جس دلیل کے بعد اس کے پاس جواب ہی کوئی نہ ہو، جی۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ اگر تجھے بھی خدا بننے کا شوق چڑھ گیا ہے تو پھر ہمت کر اور آج سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، آج سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تجھے میری اگر پہلی دلیل سمجھ نہیں آئی تو اب ذرا دوسری پہ غور کر، تیرے کانوں کے پردے بھی انشاءاللہ کھل جائیں گے، جی، اور عقل کے آگے جو پردے پڑے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہٹ جائیں گے۔ قرآن اس پر کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹوٹ گئی کمر، کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر۔ کفر کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، اب اس کی دال نہیں گلی، اب کچھ بھی نہیں بول سکا، اب کچھ بھی نہیں کہہ سکا، کیونکہ وہ بات پہلے بھی غلط کر رہا تھا اور اب اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اب میرے پاس بولنے کا کوئی راستہ باقی رہ ہی نہیں گیا، میں بولوں تو کیا بولوں، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، اس کی نظیر میں لا ہی نہیں سکتا، اس کی مثال میں پیش کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بتاؤ وہ کون ہے جو پہلی بار جان ڈالتا ہے، پہلی بار، اس پہلی بار کی جان پہ غور کرو، پہلی بار کی جان پر جتنا غور کرو گے، جتنا غور کرو گے، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، مضبوط تر سے مضبوط ترین ہوگا، اللہ کی ذات پہ ایمان تازہ ہوگا۔ پہلی بار جان کون ڈالتا ہے؟
سائنس اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا چکی ہے، جس کو سمپل لفظوں میں کیا کہتے ہیں جی؟ اے آئی. بولیے گا. اے آئی کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ہمیں اس موضوع کے اوپر مضمون لکھ کر دے، وہ اے آئی آپ کو مضمون لکھ دے گا. آپ اے آئی کو بولیں کہ اسی مضمون پر ایک عورت کی آواز میں ویڈیو بھی بنا کے دے، ایک عورت سامنے آئے اور وہ یہ مضمون پڑھ رہی ہو، تو بالکل سیم ٹو سیم عورت وہی الفاظ بول کے آپ کو پڑھ کے سنا دے گی. عورت کی تصویر بھی آئے گی، اس کی آواز بھی آئے گی، اور آواز بھی وہ جو مضمون آپ نے خود لکھ کے دیا ہوگا یا اے آئی سے ہی لکھوایا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریریں لکھنے اور لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھنے کا کام اے آئی کر رہا ہے. بھائی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تحریریں لکھنے کا کام بھی اور تحریریں پڑھنے کا کام بھی کون کر رہا ہے؟ اے آئی کر رہا ہے. مگر ہے وہ خود ہے کیا؟ جاندار چیز ہے، وہ بے جان چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، وہ چیزوں کے اندر، مشینوں کے اندر وہ جان نہیں ڈال سکتی. سائنس چیزوں کے اندر، بولیے گا، جان نہیں ڈال سکتی. کسی حد تک، ایک لمٹ تک روبوٹ بنا کر ان کے اندر سینس بھی بنا دیا گیا. سینس، مثلا آپ روبوٹ سے بات کرتے ہیں، روبوٹ آپ کی بات کا آپ کو جواب دیتا ہے، وہ آپ کی بات کو سنتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو سمجھتا ہے، وہ آپ کو سنتا ہے، وہ آپ کی بات کو مانتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، مگر بے جان، جان نہیں ہے. یہ جو جان ڈالنے والا کام ہے یہ کس کا ہے؟ اور پھر جان ڈال کے جان نکالنے والا کام کس کا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں جان میں نکال سکتا ہوں، کوئی اگر یہ کہے، چلیں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے لیں جی میں نے اپنے آپ کو چھری ماری، میں مر گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی جان خود لی ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ جان میں بھی لے سکتا ہوں، تو اس پہ ہمارا جواب یہ ہوگا موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے. موت کسی انسان کے اختیار میں نہ کوئی اپنی جان لے سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی جان لے سکتا ہے. دوسرے کی جان کو بھی نکال نہیں سکتا، نہ اپنی جان نکال سکتا ہے، نہ دوسرے کی جان کو نکال سکتا ہے. یہ بات مشروط ہے حکم الہی کے ساتھ، اذن الہی کے ساتھ. اذن ہوگا، حکم ہوگا تو جان نکل جائے گی. ورنہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو چھریوں کے ساتھ لہو لہان بھی کر لے، پنکھے کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو الٹا لٹکا بھی دے، زہر کھا لے، گولیاں کھا لے، جو مرضی ہے کر لے، اگر رب بچانے پہ آ جائے تو کوئی انسان خود کو مار بھی نہیں سکتا. ثابت یہ ہوا حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. پھر جان، اب بات سمجھیے گا، جان نکال کے دوبارہ جان ڈالنا، بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ادھر لفظ دیکھیں آپ ذرا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ جان ڈالنا، اعادہ خلق کرنا، اسی مری ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ کر دینا. اللہ پاک پوچھتا ہے یہ کام بھی صرف اللہ کا اپنا کام ہے. اب آپ حضرات ذرا غور فرمائیں، یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ سوال پوچھتے تھے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا، ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. یعنی باس بعد الموت کا وہ انکار کرتے تھے، دوبارہ پیدا ہونے کا، دوبارہ زندہ ہونے کا وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. اس پر آگے بڑی تفصیلی بات آ رہی ہے، بس اتنی مختصر سی بات کہہ کے آگے نکل جاؤں گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں دوسری زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ جو تمہارے پاس زندگی ہے پہلی جی، اس پر غور کر لو کہ اگر تمہیں خدا نے عدم سے وجود عطا کر دیا ہے تو وہ خدا تمہیں مار کے دوبارہ بھی تمہیں وجود کرنے کی طاقت رکھتا ہے.
یہ جو انگلیوں کے پورے نہیں ہیں، پورے جس کو آپ بولتے ہیں فنگر پرنٹ، جی اگر ایک انسان کو مچھلی کھا جائے یا ایک انسان قبر کے اندر گل سڑ جائے، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائے، یا کسی انسان کو جلا کے راکھ بنا کے اس کی راکھ کو کسی مٹکی میں بند کر کے اسے گنگا جمنا میں بہا بھی دیا جائے، وہ رب اسی انسان کو دوبارہ پیدا فرماتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کی انگلیوں کے پورے بھی دوبارہ سیدھے کر دیں گے۔ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا سیدھے کر دیں گے؟ تم نے جلایا، جلا کے راکھ بنایا، راکھ تم نے دریا کے اندر بہا دی، جب ہم اسے دوبارہ پیدا فرمائیں گے اپنے کلمہ کن کے ساتھ، یہ پورے بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ دوبارہ جب پیدا ہوگے تمہارے پورے ویسے ہی ہوں گے جیسے اس دنیا میں تھے۔ یہ ہے اللہ کی شان خلق۔ ہے کسی کے پاس شان خلق؟ بولیے گا ذرا۔ اور یہ پورے ہیں کیا؟ ارب خرب ہا انسان دنیا کے اندر آئیں گے، قیامت تک آئیں گے، اور یہ پورے جو ہیں ہر ایک انسان کے ہر انگلی کے پورے الگ الگ ہیں۔ ہر ایک انسان کی ہر انگلی کے پورے کیا کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ ایک انگلی کے پورے دوسری انگلی سے میچ نہیں کرتے، ایک انسان کے پورے دوسرے انسان کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ اس رب نے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، اس رب کو پتہ ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتا ہے اس کے پورے پہلی بار کیسے تھے اور میں نے دوسری بار کیسے بنانے ہیں۔ جیسے پہلی بار تھے ویسے ہی دوسری بار بنیں گے، بیچ میں کوئی غلطی نہیں آئے گی۔ اللہ کی قدرت سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک پوچھتا ہے بتاؤ نا کون ہے جو تمہیں پہلے بھی پیدا کرتا ہے، تمہیں دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا؟